سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے۔ آپ سن رہے ہیں شوٹر کی آخری اور قسط نمبر 19۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے بیگ سے 1,00,000 کی رقم نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ شاکی ہوا۔ آپ شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس جنگ میں ہم دونوں کا مفاد پوشیدہ ہے اور میں اتنا خرچ برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے عقیدت بھرے لہجے میں پیشکش کی، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں، ہم مہیش بابو کی جگہ آپ کو اپنا باس بنا لیتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا اندازہ ہے میں کون ہو سکتا ہوں؟ ہمارا واسطہ عموماً 4 قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، جن میں مجرم، سمگلر، عام لوگ اور جاسوس ہوتے ہیں، مگر ہم نے کبھی کسی سے اس کا پیشہ دریافت نہیں کیا۔ میں نے کہا، حالانکہ تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ وہ کام کی ترتیب وضاحت سے بتانے لگا۔ ہمارا کام بس پارسل کو سرحد عبور کروانا ہوتا ہے۔ اطراف کے پہرے داروں سے ہمارے خفیہ روابط ہوتے ہیں۔ سارے BSF والے یا پاکستانی رینجرز بکاؤ نہیں ہوتے، اس لیے ہم تب پارسل کو سرحد پار کرواتے ہیں جب جوانب میں پہرے داری پر ہمارے خاص افراد متعین ہوں۔ اس کی منصوبہ بندی ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ میں نے منہ بنایا۔ طریقہ کار نہیں پوچھا، اپنے بارے میں اندازہ لگانے کو کہا ہے۔ وہ تیقن سے بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ پاک آرمی کے کمانڈو ہیں۔ میں ہنسا، اور اس یقین کی وجہ؟ وہ اعتماد سے بولا، کارکردگی۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کمانڈو کی جگہ یہاں نہیں بنتی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے تو تمنا ظاہر کی ہے، آپ منع کر دیتے۔ گھما پھرا کر انکار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے فضول تکرار ختم کرتے ہوئے کہا، اب گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام پر لگیں۔ ٹھیک ہے باس، وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھی جو اس دوران میں خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے بھی نشست چھوڑ دی تھی۔ داخلی دروازے پر رکتے ہوئے وہ پیچھے مڑا۔ لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ اب تک زندہ ہے؟ شیام راؤ نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ وہ زندہ رہنے کی ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، اور سچ کہوں تو اتنی خوبصورت لڑکی کی ہتھیا کرنا حماقت ہوگی۔ میں نے لا تعلقی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسے عارضی طور پر قید رکھ سکو؟ وہ فخریہ انداز میں بولا، یہاں تہہ خانہ موجود ہے، اور آپ کے کہنے سے پہلے اسے وہیں بند کر دیا ہے۔ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ اگر تہہ خانہ موجود ہے تو رمیش کے آدمیوں نے تمہیں کمروں میں کیوں قید کیا ہوا تھا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ بہرحال یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میری بلا سے اسے قتل کر دو یا شادی کر لو۔ اس نے مشورہ چاہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسے زندہ چھوڑنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی؟ میں نے تجزیہ کیا، وہ فقط رمیش کے دل بہلانے کا کھلونا تھی۔ اسے رمیش سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، اور یہی کردار وہ یہاں بھی نبھا لے گی۔ اسے بس اپنی سہولیات اور عیش و آرام سے غرض ہے۔ پورا کرنے والا رمیش بابو ہو یا شیام راؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، شکریہ باس۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ایک کمرے میں جا کر بستر میں گھس گیا۔ دماغ مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے دنیش رام پر حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاید اسے مجھ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، یا ممکن ہے اسے میرے حالات ہی معلوم نہ ہوتے۔ شیام راؤ کے بقول تو اس نے میرے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن مجھ سے پوچھنے کے بجائے تیسرے آدمی سے دریافت کرنا تھوڑا حیران کن تھا۔ خیر، یہ اتنا انوکھا اور عجیب بھی نہیں تھا کہ میں زیادہ دماغ کھپاتا۔ فی الحال تو نئی جنگ سے نبرد آزما ہونے کا لایا عمل تیار کرنا تھا۔ شیام راؤ اور اس کے ساتھیوں سے مجھے دلی لگاؤ تھا، نہ ان کی حفاظت میرے لیے کوئی معنی رکھتی تھی۔ البتہ ان سے میرا مفاد وابستہ تھا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کرن چاولہ کو اچھا سبق سکھا کر یہاں سے رخصت لوں۔ گو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ میں ممبئی کا رخ کرتا اور اس کے کریا کرم کا بندوبست کر کے لوٹتا، مگر اس کی جگہ کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں چھپا تھا۔ البتہ یہ بات مجھے اس کے چیلوں سے معلوم ہو سکتی تھی، تو ممبئی میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں ان کی آمد کا انتظار کرتا۔ مختلف تجاویز سوچتے ہوئے میں گہری نیند میں سو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی کہ شیاؤ رام کے ساتھی میرے مسلمان ہونے کی حقیقت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ نماز پڑھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ اس دوران میں شیام راؤ نے آگاہی دی کہ اس نے میری ہدایات پر منوان عمل کیا تھا۔
اور اب رات ہی کو 5 محافظ وہاں پہنچ گئے تھے جنہوں نے 5 دنوں تک اس عمارت کی حفاظت کرنا تھی۔ اسی اثنا میں کوئی بھی شخص عمارت پر حملہ آور ہوتا تو وہ حملہ آوروں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے۔ ان کا سرغنہ شیام راؤ کا پرانا دوست تھا اور اسے ان پر اعتماد تھا۔ ناشتے کے بعد شیام راؤ کے ہمراہ اس ٹیلے کا جائزہ لینے پہنچا جہاں پاسکل نے کمین گاہ بنا کر مہیش راؤ اور اس کے ساتھیوں کا قتل کیا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو پاسکل نے جلدی کی کمین گاہ بنائی تھی۔ سنائپر کی کمین گاہوں کی مختلف اقسام ہیں اور ہر سنائپر علاقے کی مناسبت سے اسے اپنے لیے کمین گاہ بناتا ہے۔ اس میں جلدی کی کمین گاہ، بیلی ہائیڈ، فوکس ہول، سیمی پرماننٹ، پرماننٹ اور مچار شامل ہیں۔ ہر کمین گاہ کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جس کے انتخاب کا انحصار سنائپر کی اپنی ثواب دید پر ہے۔ ٹیلے کے اطراف میں کافی جھاڑیاں اور سرکنڈے موجود تھے، البتہ سامنے کی جھاڑیاں ٹیلے کی بلندی سے فائر کرنے پر نظر میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھیں۔ اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ شیام راؤ نے اپنے ایک آدمی کو چائے بنانے کا کہا، مگر چائے تیار ہونے سے پہلے 3 مشکوک کاروں کے اڑکا سڑک پر مڑنے کی خبر ملی۔ بغیر لمحہ ضائع کیے میں شیام راؤ کے ہمراہ جیپ میں بیٹھا اور کمین گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے وہاں اتار کر شیام راؤ واپس لوٹ گیا۔ میں بجلی کی سی صورت سے ٹیلے پر پہنچا اور رائفل کو بیگ سے نکال کر جوڑ دیا۔ بور سائٹنگ کے ذریعے رائفل کو صفر میں پہلے سے کر چکا تھا۔ ایک بات سامعین یاد رکھیں کہ کسی بھی ہتھیار سے جو پہلی گولی چلائی جاتی ہے وہ بیرل ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے ہدف سے نیچے لگتی ہے، اس لیے پہلا فائر کرتے وقت پرانے سنائپر اپنے تجربے اور اندازے سے شست تھوڑا اوپر لیتے ہیں تاکہ گولی ان کے من چاہے نشانے پر لگے۔ نشانے بازی کے مقابلوں میں بھی ایک مقابلہ ایسا ہوتا ہے جس میں سنائپر کو ٹھنڈی نال سے یعنی کولڈ بور فائر کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات تو میں بارہا دہرا چکا ہوں کہ کسی ماہر فن اور عام شخص کے اندازے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں بمشکل سیدھا ہو پایا تھا کہ 3 گاڑیاں سڑک پر نمودار ہوئیں۔ باڑ میر وہاں سے شمال مشرق کی جانب پڑتا تھا، اڑکا کی آبادی سڑک کے غربی جانب واقع تھی۔ سڑک آگے جنوب مغرب کی طرف چلی جاتی تھی۔ شیام راؤ کا ٹھکانہ اڑکا کی آبادی سے فرلانگ بھر شمال کی جانب واقع تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ مغرب کی سمت تھا اور جس ٹیلے پر میں نے کمین گاہ بنائی تھی وہ شیام راؤ کے ٹھکانے سے کلومیٹر بھر مغرب کی سمت واقع تھا۔ اس ٹیلے تک آنے کو سڑک پر سیدھا آگے جانا پڑتا، وہاں سے ملاپی سڑک یعنی الٹا حرف دال زمین پر نقش کرتی ہوئی واپس مڑ کر شمال مشرق ہی کی جانب واپس جاتی تھی، اور اڑکا کی آبادی اول الذکر سڑک کے غربی جانب جبکہ مؤخر الذکر سڑک کے شرقی جانب پڑتی تھی، اور مؤخر الذکر سڑک ہی پر کلومیٹر بھر چل کر اور پھر کچے راستے پر اتر کر اس ٹیلے تک پہنچا جا سکتا تھا جہاں میری کمین گاہ تھی۔ وہاں تک آنے کا ایک ٹوٹا پھوٹا راستہ شیام راؤ کی رہائش سے بھی نکلتا تھا۔ دشمنوں کی 3 گاڑیاں پہلے تو اڑکا کی آبادی کی متوازی رک گئی تھی، پھر 2 گاڑیاں وہیں رکی جبکہ تیسری گاڑی سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا وہ شیام راؤ کے ٹھکانے کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور گاڑی تھوڑا آگے جا کر سڑک سے اترے گی، گو وہاں انہیں گاڑی کھڑی کر کے پیدل ہی آگے بڑھنا پڑتا، مگر یہ اتنا مشکل نہ تھا۔ لیکن گاڑی اس جگہ نہ رکی جہاں سے وہ شیام راؤ کے ٹھکانے کو گھیر سکتے تھے، بلکہ اور آگے بڑھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یقیناً وہ گاڑی میری کمین گاہ کی طرف آ رہی تھی، اور اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھی۔ یا تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں وہاں موجود ہوں اور وہ مجھے پکڑنے آ رہے تھے، اور یہ احتمال 100 میں سے صرف 1% ہی ممکن تھا۔ دوسرا گمان یہ تھا کہ ان کے ہمراہ کوئی سنائپر موجود تھا جو وہاں کمین گاہ بنانے آ رہا تھا۔ یہ قرین قیاس تھا، اور اگر واقعی ایسا ہی تھا تو وہ سنائپر پاسکل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کو اس کمین گاہ کا علم تھا، کوئی نیا سنائپر اتنی جلدی کمین گاہ نہیں چن سکتا تھا۔ اس کے لیے علاقے کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے تو ٹھکانے تک پہنچے بغیر اس ٹیلے کی طرف حرکت شروع کر دی تھی، جیسے انہوں نے جگہ کا انتخاب پہلے سے کر رکھا ہو، اور اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یا تو وہ خود پاسکل تھا یا انہیں پاسکل نے سمجھایا تھا۔ یہ یقین ہوتے ہی کہ وہ ٹیلے ہی کی جانب آ رہے تھے، میں نے لیٹے لیٹے سامان سمیٹا اور ٹیلے کے شمال مغربی جانب نیچے کھسکنے لگا۔ ریتلے ٹیلے نے میری حرکت کو آسان بنا دیا تھا۔ تھوڑا سا نیچے آتے ہی مجھے اتنی آڑ میسر ہو گئی کہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے SR-1 کو کندھے پر رکھا اور بیگ کو ہاتھ میں لٹکائے تیزی سے نیچے اترا۔ ٹیلے کی بنیاد میں جھاڑیاں اور سرکنڈے بکھرے پڑے تھے۔ میں لمحوں میں ایک جھاڑی کا حصہ بن چکا تھا۔
اس کے ساتھ ہی سائلنسر لگے پستول پر میں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ 2-2.5 منٹ کے بعد انجن کی آواز میری سماعتوں میں پہنچی، ساتھ ہی دروازہ کھلنے اور زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کی آواز دور جانے لگی۔ میں بے حس و حرکت لیٹا رہا کہ ذرا سی حرکت کرنے پر جھاڑی کی شاخیں ہل کر میری موجودگی کا راز افشا کر سکتی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، وہ جلد ہی بیگ اٹھائے میرے سامنے سے گزرا۔ وہ پاسکل ہی تھا۔ ٹیلے کے درمیان میں پہنچتے ہی وہ اوپر چڑھنے لگا۔ یہ بینہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے پچھلی بار کمین گاہ بنائی تھی۔ میں اپنا سامان وہیں چھوڑ کر صرف پستول پر گرفت جمائے جھاڑی سے باہر رینگا اور محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ میری ساری توجہ پاسکل پر لگی تھی جو بیگ کھول کر رائفل کو جوڑ رہا تھا۔ اسی دوران میں میری سماعتوں میں وائرلیس سیٹ کی کھڑکھڑاتی آواز پڑی۔ کیا تم تیار ہو نمبر 1؟ پاسکل کی پراعتماد آواز ابھری۔ مجھے 2 منٹ لگیں گے، تم لوگ دھیمی رفتار سے آگے بڑھو۔ اس نے جلدی سے رائفل تیار کی اور لیٹنے سے پہلے منہ سے بوتل لگا کر حلق تر کرنے لگا۔ وہ عادی شرابی تھا۔ پچھلی بار بھی مجھے اس کے ہاتھ میں بوتل نظر آئی تھی۔ ایسے عادی شرابیوں کی کارکردگی شراب پی کر بڑھ جاتی ہے۔ اسے مکمل تیار پا کر میں جلدی سے آگے بڑھا۔ ریت کے ٹیلے کی بلندی 30-35 فٹ کے بقدر تو لازمی ہوگی۔ ڈھلوان بھی بالکل کھڑی نہیں تھی۔ میں بے آواز قدم لیتا ہوا بلندی پر چڑھنے لگا۔ اگر اسے چاپ سنائی دے بھی جاتی تب بھی وہ بچ نہیں سکتا تھا کہ گلاک فائر کرنے کو تیار تھا۔ 5-6 قدم کے فاصلے پر پہنچتے ہوئے میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرا نرم اور دھیما لہجہ بھی اس کے لیے بم دھماکے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ وہ اچھل کر سیدھا ہوا اور ہاتھ کوٹ کی جیب کی طرف بڑھا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ گولی سے زیادہ تیزی سے حرکت کر سکتے ہو تو تمہیں غلط حرکت کرنے سے منع نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں میرے پستول کا نشانہ دیکھنا ہے تب بھی ہتھیار نکالنے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا مجھے صرف گولی چلانا آتا ہے، اور گولی مخالف کا جو نقصان کرتی ہے اس کی بھرپائی میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کا ہاتھ جیب میں ساکن ہو گیا تھا۔ بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر وہ دایاں ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکالنے لگا تھا کہ میں نے حکم دیا، اپنا پستول میری طرف پھینکو۔ اس کے ہاتھ کی حرکت رکی۔ اس نے دوبارہ پستول پر گرفت جمائی اور ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکالنے لگا۔ میں چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ ایک پیشہ ور سنائپر تھا اور ناممکن تھا کہ وہ آسانی سے اپنے ہتھیار سے دستبردار ہو جاتا، اور وہی ہوا۔ جو ہی پستول اس کی جیب سے باہر آیا، برقی کوندے کی طرح اس نے پستول والا ہاتھ سیدھا کرنا چاہا، مگر اسے میرے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی یا خود پر کچھ زیادہ اعتماد تھا۔ جب ہی اس نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا، اس کا ہاتھ بمشکل سیدھا ہو ہی پایا تھا کہ میں لبلبی دبا چکا تھا۔ پستول کی بیرل پر چھوٹی سی فرنٹ سائڈ ٹپ اور ریئر سائٹ وی بنی ہوتی ہے، اور اندھیرے میں نشانہ سادھنے کو ان پر ریڈیم بھی لگا ہوتا ہے، مگر اس پر مبتدی نشانہ سادھتے ہیں۔ ہم جیسے پرانے پاپیوں کو ویسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں شست سادھنا ہے۔ کوئی بھی سنائپر چھوٹے ہتھیاروں کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، مگر اسے دسترس سنائپر رائفل اور پستول کے فائر پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی 2 ہتھیار ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ پالا پڑتا ہے۔ گولی اس کے دائیں ہاتھ کی پشت کو چھیدتی ہوئی پستول کے دستے سے ٹکرائی تھی۔ ٹھک کی آواز میں اس کی چیخ بھی شامل تھی۔ دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں دیتے ہوئے اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میں مسکرایا۔ کچھ ڈھیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کانوں سنی بات کو ماننے کے بجائے آنکھوں دیکھی درگت پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش رہا۔ میں نے حکم دیا، ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر رخ موڑ لو۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا بولا، خون بہہ رہا ہے۔ میں پرسکون انداز میں بولا، گندے خون کے بہنے ہی میں بھلائی ہوتی ہے۔ اگر اس خون میں ابال نہ اٹھتا تو اسے بہنا بھی نہ پڑتا۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو پنگا نہ لیتے تو تکلیف سہنے سے بھی بچ جاتے۔ اچانک وائرلیس جاگ اٹھا تھا۔ انگریزی میں کہا گیا، نمبر 1، ہم اندر گھس رہے ہیں۔ میں نے کہا، انہیں بتا دو تم تیار ہو۔ پیچھے مڑ کر اس نے جھکتے ہوئے بائیں ہاتھ سے وائرلیس سیٹ اٹھایا اور ہونٹوں کے سامنے پکڑتے ہوئے بولا، میں تیار ہوں۔ میری نظریں شیام راؤ کے ٹھکانے کی طرف اٹھیں۔ تینوں گاڑیاں داخلی دروازے پر پہنچ گئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے ایلیویشن لگا دی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں مسکنت سے بولا، دیکھ بھائی، بے عزت نہ کروا دینا، تمہیں تو کوئی جانتا نہیں، اور ایس ایس کا بڑا نام ہے۔ وہ ناک سے گہرا سانس لیتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ میں نے مزید تکرار کے بجائے پستول کے دستے سے اس کے کھوپڑی بجانا مناسب سمجھا کہ ضائع کرنے کو 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ ہونٹوں سے درد بھری کراہ نکالتے ہوئے وہ اوندھے منہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ میرے پاس رسی موجود تھی، مگر نیچے بیگ میں پڑی تھی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ رسی اٹھا کر لا سکتا۔
اس نے زیریں بدن پر موٹا پاجامہ اور پاؤں میں فوجی طرز کے لمبے بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ میں نے پھرتی سے پاجامے سے تسمہ نکال کر اس کے ہاتھ پشت پر جکڑ دیے اور بوٹوں کے تسمے آپس میں باندھ کر اس کے پاؤں کا بھی سدے باب کر دیا۔ اس نے پنڈلی سے باریک دھار والا خنجر باندھا ہوا تھا۔ میں نے کوٹ کی زنجیر کھول کر نیچے موجود بنیان پھاڑی اور اس کے ہاتھ پر پٹی لپیٹ دی۔ کیونکہ خون کا بہاؤ نہ روکا جاتا تو اس نے مر جانا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں ہتھیاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے پاس سائلنسر لگا بریٹا اور چیٹک M200 انٹرونشن تھی۔ ایک رائفل چھننے کے بعد اس نے دوبارہ وہی رائفل خریدی تھی۔ یقیناً یہ اس کی پسندیدہ رائفل تھی، اور اتنی قیمتی رائفل دوبارہ خریدنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ میری سرکوبی کو کرن چاولہ اپنی حرام کی کمائی سخاوت سے اڑا رہا تھا۔ اس نے فائرنگ ٹیبل، ونڈ میٹر، LRF ریڈیو سیٹ یعنی وائرلیس موبائل فون وغیرہ ترتیب سے نیچے رکھ دیے تھے۔ ایک میگزین رائفل پر لگائی ہوئی تھی اور دوسری بھر کر قریب رکھ دی تھی۔ اس رائفل کی ایک میگزین میں 7 گولیاں پڑتی ہیں۔ اس حساب سے 14 گولیاں میں وقت بغیر ضائع کیے فائر کر سکتا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ میگزین بھرنا پڑتی۔ وہاں گولیوں کا ایک ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے رائفل کے عقب میں لیٹ گیا۔ اسی وقت کانوں میں نہایت مدھم آواز گونجی۔ توجہ کی تو ایک ہینڈ فری نما آلہ نظر آیا۔ یقیناً وہ پاسکل کے کان سے نکل کر گرا تھا۔ اس کے ساتھ تار لگی ہوئی نہیں تھی۔ وہ میں نے اٹھا کر کان میں ٹھونسا۔ دشمنوں کی آواز میری سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ یقیناً وہ ایسا آلہ تھا جس کی مدد سے پاسکل اپنے ساتھیوں کی آواز سن سکتا تھا۔ پہلے تو سوچا شاید موبائل فون پر ملاپ کیا ہوا ہے، مگر پاسکل کے موبائل فون کا جائزہ لیا تو وہ بند ملا۔ اس آلے کی سہولت کے باوجود وائرلیس سیٹ کا استعمال قدرے انوکھا لگا تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس آلے کے ذریعے پاسکل اپنی آواز ان تک نہیں پہنچا سکتا تھا، اور یقیناً ایسا ہی تھا، ورنہ انہیں پاسکل کی بے بسی کا معلوم ہو گیا ہوتا۔ اسی وقت شیام راؤ کی گھنٹی موصول ہوئی۔ میں نے موبائل فون کو اسپیکر پر ڈال کر سامنے رکھ لیا تھا، مگر اس سے زیادہ واضح آواز دشمنوں کے ڈیوائس سے مل رہی تھی۔ سائنس نے بھی نہ جانے کتنی ترقی کر لی ہے کہ عجیب و غریب آلات ایجاد ہو چکے ہیں، ایسے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر وحید الدین خان فرماتے ہیں کہ جب ہینڈ پمپ ایجاد ہوا تھا اور ایک عورت نے اس کے ذریعے زمین سے پانی برآمد ہوتا دیکھا تو بے ساختہ کہا تھا کہ انسان بس موت پر قابو نہیں پا سکا، باقی اس نے ہر شے کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ نت نئی ایجادات اور انسانی ترقی کی رفتار کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ خروج دجال کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں بس علامات کبریٰ کا ظہور باقی ہے۔ خیر، یہ ایک طویل موضوع ہے جس پر یہاں گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ میں نے ٹیلی اسکوپ کے آئی گلاس سے آنکھ لگائی۔ کلومیٹر بھر کا فاصلہ سمٹ کر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ میں دشمنوں کو گننے لگا۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ 2 چوکیدار کے ساتھ داخلی دروازے پر رک گئے تھے۔ 8 پختہ روش پر چلتے ہوئے سبزہ زار کے قریب پہنچنے والے تھے۔ ایک آدمی مسلسل ہدایات دیتا جا رہا تھا، اور یہ ان کی ناقص منصوبہ بندی کی علامت تھا۔ کسی بھی منصوبے کی تکمیل کو کارروائی کی ترتیب پہلے سے بیان کر دی جاتی ہے۔ ہر ممکنہ مسئلہ اور اس کے حل کی بابت پہلے سے وضاحت کر دی جاتی ہے، اور یہی تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ افراد میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے حملے میں سنائپر کا استعمال حملہ آوروں کو ایک اچھا اقدام تھا۔ یوں وہ ہدف کو زیادہ آسانی سے قابو کر سکتے تھے، لیکن ہدف کے قریب جا کر بھی ان کی ہدایات کا جاری رہنا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ شیام راؤ اپنے دوستوں کے ہمراہ سبزہ زار پر موجود تھا۔ ان سے چند قدم دور رک کر ایک قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوا، رمیش بابو کو کہو ابھے دادا بلا رہا ہے۔ انہوں نے رسمی کلمات یا تمہیدی جملے ادا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ بلا شبہ ان کے دماغ میں اپنی برتری کا خناس سمایا ہوا تھا۔ شیام راؤ نے کہا، 2 دن ہوئے رمیش بابو تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں چلا گیا ہے۔ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کہاں چلا گیا؟ شیام راؤ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس نے بتانے کی زحمت نہیں کی اور ہم نے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ ایک نئی آواز ابھری۔ آرام سے اس کا پتہ اگل دینا مناسب رہے گا۔ انداز سے لگ رہا تھا کہ وہی ابھے دادا ہے۔ شیام نے نرم لہجے میں وضاحت دینے کی کوشش کی، ہماری تم سے دشمنی ہے اور نہ رمیش بابو سے کوئی واسطہ۔ وہ اپنے بھائی کا کریا کرم کرنے آیا تھا۔ فارغ ہونے کے بعد اس کے یہاں رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔ ابھے دادا نخوت سے بولا، میرے 3 تک گننے تک اگر تم نے رمیش بابو کا پتہ نہ اگلا تو تمہارا ایک شخص باقی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد میرا ہر وہ استفسار جسے مطلوبہ جواب نہ ملا تمہاری گنتی میں ایک شخص کی کمی کرتا جائے گا۔ شیام کی پراسرار ہنسی ابھری، مجھے نہیں لگتا کہ تم 3 تک گنتی پوری کر پاؤ گے۔
میرے 3 کہنے پر پہلی گولی اسی شخص کو مارنا جو مجھے مخاطب ہے۔ انگریزی میں پاسکل کو ہدایت دیتے ہوئے اس نے گنتی شروع کی۔ 1۔ اس نے شیام راؤ کی ہنسی کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے تئیں تو میں رمیش کی قید میں تھا۔ میں بھی معاملے کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ایسے بدبخت نہیں تھے جو سمجھانے سے مان جاتے۔ اس کے 2 کہتے ہی میں نے اس کے سر پر شست سادتے ہوئے لبلبی دبا دی۔ پہلی گولی فائر کرتے وقت میں نے نال کے ٹھنڈا ہونے کا تو لحاظ رکھا تھا، اس کے باوجود دل میں خود بدھ تھی، کیونکہ رائفل پاسکل نے صفر کی تھی، اور عموماً دوسرے آدمی کی صفر کی ہوئی رائفل قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صلاحیتوں کے فرق کے بجائے طبیعتوں کا اختلاف ہے۔ ہر شخص کی شستی آنکھ یعنی ماسٹر آئی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور ہمارے استادوں کی ہدایات اس بارے میں بہت سخت تھیں، لیکن وقت کی کمی نے مجھے استادوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ لبلبی دبانے کے 2-2.5 سیکنڈ کے بعد نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ ابھے دادا کے سر میں لگنے والی گولی نے جہاں پاسکل کی صفرنگ کے درست ہونے کی نوید سنائی تھی، وہیں چیٹک M200 کی درستی پر بھی مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ میں نے سب سے پہلے گولی ابھے دادا پر اس کے سرغنہ ہونے کی وجہ سے چلائی تھی، اور کسی بھی سطح کی سپاہ کو شکست دینے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے قائد کا خاتمہ کرو۔ جب کوئی بر وقت فیصلہ کرنے والا ہی باقی نہیں رہے گا تو وہ درست لایا عمل ہی نہیں سوچ سکیں گے۔ ان میں سے ایک وحشت انگیز انداز میں چلایا، او نشئی بھڑوے نے ابھے دادا کو ہی لڑکا دیا۔ یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ پاسکل نے غلطی سے اپنے ساتھی کو گولی ماری ہے۔ میں نے رائفل کاک کرتے ہوئے دوسری گولی چیمبر میں کی اور اس مرتبہ زیادہ اعتماد سے لبلبی دبا دی۔ نشانہ وہی تھا جس نے ابھے کی موت پر تبصرہ کیا تھا۔ محاورہ جو بولے وہی کنڈی کھولے کے مصداق میں نے بھی منہ کھولنے والے کو تاکا تھا۔ پہلی لاش گرتے ہی شیام راؤ اور اس کا محافظ دستہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اندرونی عمارت کی طرف بھاگا، اور یہ بوکھلاہٹ ظاہر کرنا فقط دشمن کو بے وقوف بنانے کو تھا۔ دوسری لاش گرنے پر دشمن بھی بوکھلا گیا تھا۔ ایک آدمی وائرلیس سیٹ پر پاسکل کو گالیاں بکتے ہوئے اس دیوانگی کی وجہ پوچھنے لگا۔ تیسری گولی اسی پر چلا کر میں نے مسکت جواب دیا تھا، اور اس کے بعد وہ بھی اندرونی عمارت کی طرف بھاگے، مگر تب تک شیام راؤ اور اس کے ساتھی آڑ میں پہنچ گئے تھے۔ نشست گاہ کا دروازہ اندر سے کنڈی کر کے انہوں نے دائیں بائیں کی کھڑکیوں کے دروازے کھولے اور بے دردی سے فائر کرنے لگے۔ میں نے شست چوکیدار کے قریب کھڑے ہوئے 2 آدمیوں کی طرف موڑی۔ انہوں نے چوکیدار پر ہتھیار تان لیے تھے۔ میں نے ایک کے سر پر نشانہ سادتے ہوئے گولی چلا دی۔ گو اس دوران میں دوسرا شخص چوکیدار کو نشانہ بنا سکتا تھا، مگر امید یہی تھی کہ وہ ایسا نہ کرتا، اور وہی ہوا۔ اس نے پستول نیچے پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے تھے، اور ایسا کرنے والے کو عارضی طور پر زندہ چھوڑا جا سکتا تھا۔ چوکیدار کو بھی پہلے سے مطلع کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے دشمن پر کلاشن کوف تان لی تھی۔ اسی اثنا میں میری سماعتوں میں پاسکل کے کرہانے کی آواز پہنچی، لیکن میں اس کا خاطر خواہ بندوبست کر چکا تھا، اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور شست دوبارہ اصل مارکے کی طرف موڑی۔ وہاں 3 دشمن اب تک زندہ تھے۔ شام لوگوں کے فائر سے ان کے فقط 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے، باقیوں نے بھاگ کر چبوترے کی غربی جانب پناہ لے لی تھی۔ وہ اتنے بوکھلائے ہوئے تھے کہ چند لمحے پہلے میرے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ساتھیوں کا قتل بھول چکے تھے۔ شیام راؤ کو میں پہلے سے ہدایات دے چکا تھا کہ آڑ سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہ لے، تبھی وہ نشست گاہ کی کھڑکیوں سے اکا دکا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اب تک 4 افراد کو نشانہ بنایا تھا، اس لحاظ سے میگزین میں 3 گولیاں بقایا تھیں، اور دشمن بھی 3 ہی باقی تھے۔ اب وہ مجھے وائرلیس سیٹ پر بھی نہیں پکار رہے تھے۔ مخصوص آلے سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ تینوں قریب قریب لیٹے وقفے وقفے سے فائر کیے جا رہے تھے۔ میں نے دائیں طرف سے ابتدا کی۔ چیٹک M200 کی گولی اس کی گدی میں گھس کر ماتھے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے قریب لیٹے ساتھی وحشت بھرے انداز میں اچھل پڑے تھے۔ بے ساختہ گردنیں موڑ کر انہوں نے اس ٹیلے کی طرف دیکھا جہاں ان کے خیال فاسد میں ان کا اپنا سنائپر موجود تھا۔ یقیناً وہ پاسکل کو غلیظ اور واہیات گالیوں سے یاد کر رہے تھے۔ بیچاروں کے سوچنے کی صلاحیت ہی سلب ہو چکی تھی کہ معاملہ ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ بندہ شکار کرنے آئے جب کھیل شروع ہو اور اسے پتہ چلے وہ خود ہی شکار رہے، تب کیا گزرتی ہے، وہی حال ان کا بھی ہو رہا تھا۔ بیرل کو ذرا سا موڑ کر میں نے درمیان والے پر شست سادی اور لبلبی دبا دی۔ وہ زوردار جھٹکے سے چبوترے کی دیوار سے ٹکرایا اور جان کنی کے عالم میں تڑپنے لگا۔ آخری بچ جانے والا چبوترا چھوڑ کر گیراج کی طرف بھاگا تھا، مگر بمشکل 3 ہی قدم لیے ہوں گے کہ میں نے لبلبی دبا دی۔ اس کی میری جانب پشت تھی، اس لیے لیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ گولی نے اڑان بھری،
1300-1400 میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 2.5-3 سیکنڈ تو لگنا ہی تھے۔ اس اسنا میں اس نے چند قدم مزید لے لیے تھے۔ گولی اس کی پشت میں لگی اور چھاتی پھاڑتے ہوئے نکل گئی۔ گولی لگنے کے بعد بھی اس نے 2-3 قدم لیے اور پھر اوندھے منہ گر کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے رہ گئے ہیں؟ پاسکل کی جذبات سے آ رہی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں پرسکون انداز میں بولا، ایک نے ہتھیار ڈال کر گرفتاری دینا مناسب سمجھا ہے۔ اس نے عام انداز میں تبصرہ کیا، تم بہت تیز رفتاری سے فائر کرتے ہو۔ میں مسکرایا، تبھی تو لوگ ایس ایس کہتے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، غالباً تم ان لوگوں کی قید میں تھے؟ میں رکھائی سے بولا، اور غالباً تم نے قسم کھائی تھی کہ انڈیا سے دفع ہو جاؤ گے۔ وہ معترض ہوا، تم نے یہ فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دانت پیسے، اور تم نے مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اسی وقت شیام راؤ کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ وہ مسلسل پکار رہا تھا، باس باس۔ میں نے موبائل فون تھامتے ہوئے جواب دیا، سن رہا ہوں۔ وہ عقیدت سے بولا، تمام مارے جا چکے ہیں باس، آپ کے لیے جیپ لے آؤں؟ جیپ بھیجنے کے بجائے خود لانے کی بات کرنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا متاثر تھا۔ لے آؤ، یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کیا اور پاسکل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غالباً رابطہ ختم ہونے ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ صفائی دیتے ہوئے بولا، تم سے مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا، میرے تئیں تو تم دشمنوں کی قید میں تھے، اور میں تمہارے دشمنوں کا خاتمہ کرنے آیا تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں تصدیق چاہی، مجھے رہائی دلانے کو، ہے نا؟ وہ بے نیازی سے بولا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے اندازہ لگایا، یقیناً تم مجھے کرن چاولہ کے لیے حاصل کرنے آئے ہوگے۔ اس نے شرافت سے تسلیم کرتے ہوئے اقرار میں گردن ہلائی۔ ظاہری سی بات ہے، اس نے خطیر رقم خرچ کی ہے۔ اس دوران میں شیام راؤ کے ٹھکانے سے جیپ نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگی تھی۔ ایک نظر ادھر دیکھ کر میں اٹھ بیٹھا۔ پاسکل کی نظریں بھی ادھر ہی متوجہ تھی۔ میں نے عام سے انداز میں پوچھا، ان دنوں کرن چاولہ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، اگر میں نہ بتانا چاہوں؟ میں ہنسا، تو حلق میں ہاتھ ڈال کر اگلوا لوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، خیر، میں کسی کے لیے اپنی کھال نہیں ادھڑوا سکتا۔ میں اطمینان سے بولا، تو بکو۔ اس نے نزدیک پہنچنے والی جیپ کی طرف نظریں دوڑائیں اور پھر ریت پر ماتھا ٹیکتے ہوئے کہا، ہری اوم ہسپتال میں داخل ہے، وہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ہری اوم ممبئی کا کافی بڑا اور جدید ہسپتال ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی پہرے دار یا محافظ وغیرہ ہوتا ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہر وقت 2 مسلح محافظ اس کے قریب موجود رہتے ہیں۔ اسی اثنا میں شیام راؤ خود جیپ لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جیپ ٹیلے کے عقب میں کھڑی کر کے وہ اوپر آنے لگا۔ میں نے مزید تفتیش موخر کی اور سنائپنگ کا سامان سمیٹنے لگا۔ بریٹا اور چیٹک M200 بھی کھول کر میں نے بیگ میں منتقل کر دی تھی۔ پہلی بار مجھے مجبوراً وہ رائفل بملا کور کے حوالے کرنا پڑی تھی کہ میری وجہ سے اس کی رائفل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ ٹوٹ گئی تھی، اور کسی احسان کرنے والے پر جوابی احسان کرنا آسان ہوتا ہے۔ شراب کی 3 بھری ہوئی بوتلوں کو میں نے باہر پھینک دیا تھا۔ پاسکل ملتجی ہوا، پلیز بوتلیں یہاں نہ پھینکنا۔ میں نے کچھ سوچ کر بوتلیں بھی بیگ میں رکھ دی تھی۔ شیام راؤ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے پاسکل کے بوٹوں کے تسمے جو آپس میں باندھے ہوئے تھے کھول کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور شیام راؤ کو کہا، بیگ اور یہ قیدی نیچے لے جاؤ، میں اپنا سامان لاتا ہوں۔ اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے تصدیق چاہی، تو یہ وہ ذات شریف ہے جس کے بل بوتے پر ابھے دادا مجھے دھمکا رہا تھا؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے باس مہیش بابو کی ہتیا کی تھی۔ کیا؟ حیرانی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے، اور فی الحال میں نے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے، بعد میں آرام سے حساب کتاب کر لینا۔ اس سے تو بہت سے حساب کتاب رہتے ہیں باس، دھنیہ واد کہ آپ کی بدولت یہ میرے ہاتھ لگا۔ مجھے کہہ کر وہ پاسکل کی جانب مڑا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور زوردار تھپڑ پاسکل کی گدی میں لگا۔ چل بے، تیری تو لاٹری نکل آئی ہے۔ پاسکل نے میری طرف رخ کرتے ہوئے احتجاج کیا، مسٹر ایس ایس، یہ زیادتی ہے۔ میں شرافت سے سب کچھ بتا رہا ہوں، پھر تشدد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بیچارے کو اردو یا ہندی کی سمجھ نہیں آتی تھی، تبھی اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے شیام کا تھپڑ کیوں کھانا پڑا تھا۔ فی الحال اسے کچھ مت کہو۔ شیام کو ٹھنڈا ہونے کا کہہ کر میں نیچے اترنے لگا۔ میرا رخ اپنے سامان کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جیپ میں بیٹھے واپس جا رہے تھے۔ میں شیام کو مخاطب ہوا، اتنی فائرنگ کے بعد پولیس یہاں نہیں آئے گی؟ شیام وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہاں پولیس کی چوکی نہیں ہے، کسی حادثے وغیرہ پر باڑمیر ہی سے پولیس بلائی جاتی ہے۔ اب کوئی انہیں خبر کرے گا تو بیچارے آئیں گے نا، ویسے بھی ہمارے ڈیرے کے معاملات سے اڑکا کے باسی دور ہی رہتے ہیں۔ میں نے اسے ہدایت دی،
تم لوگ پہلی فرصت میں لاشیں ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو، اس دوران میں اس سورما سے کچھ پوچھ گچھ کر لوں؟ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا، جو حکم باس، بس دھیان رکھنا کہ اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لینا کہ میرے انتقام لینے کی ساری خوشی ماند پڑ جائے۔ بے فکر رہو، اسے تسلی دیتے ہوئے میں باہر جھانکنے لگا جہاں 3 ڈبل ڈور گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے شیام سے پوچھا، یہ گاڑیاں تمہارے کام آئیں گی یا نہیں؟ وہ فخریہ لہجے میں بولا، پوری ریل گاڑی پرزے پرزے کر کے بیچ سکتے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم داخلی دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس نے بریک پر دباؤ ڈالا، جیپ ہچکولا لے کر رک گئی تھی۔ چوکیدار نے سرعت سے دروازہ کھولا اور شیام نے جیپ آگے بڑھا دی۔ شیام کے اپنے ساتھی اور جو محافظ دوست اس نے بلائے تھے تمام لاشیں اکٹھی کر رہے تھے۔ دشمنوں کے ہتھیار ڈالنے والے ساتھی کو شاید انہوں نے کسی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ شیام نے جیپ اندرونی عمارت کے سامنے روکی، میں نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پاسکل کے ہمراہ اس کمرے میں موجود تھا جو میں نے اپنی رہائش کے لیے پسند کیا تھا۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، شروع ہو جاؤ۔ وہ لجاجت سے بولا، اگر چند گھونٹ پینے کی اجازت دے دو تو شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے تمہارے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے میں نے اسے بیگ سے بوتل نکالنے کا اشارہ کیا۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے گلاک اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ بیگ میں بھرا ہوا بریٹا بھی پڑا تھا اور میں خطرہ مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پاسکل کوئی عام شخص نہیں، ایک پیشہ ور سنائپر اور خونی تھا۔ اس نے کراتے ہوئے ہاتھ سامنے لائے، لمحہ بھر زخمی ہاتھ کو سہلایا، پٹی خون سے تر ہو گئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے بیگ کھول کر اس نے ایک بوتل اٹھائی اور تشریف ٹیکتے ہوئے پوچھا، یہاں مرہم پٹی کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ ہو جائے گا، پہلے میرے کچھ سوالات کے جواب عطا فرمائیں تاکہ مرہم پٹی وغیرہ کے بارے میں سوچا جا سکے۔ کاک دانتوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس نے تھوکنے کے انداز میں دور پھینکا، بوتل کو منہ لگا کر 2-3 بڑے بڑے گھونٹ بھرے اور پھر پرسکون بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پوچھو۔ میں ترتیب سے سوالات پوچھنے لگا اور وہ بغیر ہچکچائے جواب دیتا گیا۔ کرن چاولہ کے ٹھکانے کے بارے میں باریک بینی سے پوچھ کر میں نے دوسری تمام تفصیل بھی پوچھ لی تھی، جس کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ فوجی مشقوں کے لیے انڈیا آیا تھا۔ شری کانت سے دوستی ہوئی، بعد میں وہ اسرائیلی فوج کو خیر بات کہہ کر پیشہ ور قاتل بنا۔ ایک اچھا سنائپر ہونے کے ساتھ وہ بہت عمدہ منصوبہ ساز بھی تھا۔ شری کانت نے کرن چاولہ کی درخواست پر اسے خصوصی طور پر اسرائیل سے بلوایا تھا۔ کرن چاولہ اسے میری سرکوبی کو پاکستان بھیجنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے اپنے روبرو چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھ پر قابو پا کر وہ ممتا دیدی کا پتہ بھی اگلوا سکتا تھا۔ مجھے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے وہ ممتا دیدی پر بھی قبضہ جمانے کا خواہاں تھا، اور خوش قسمتی سے جب پاسکل کی انڈیا آمد ہوئی انہی دنوں میں نے شری ناتھ کو ہلاک کیا تھا۔ وہ شری کانت کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا، پھر ہمارے درمیان جو کچھ ہوا وہ آپ لوگ سن چکے ہیں۔ واپس جا کر پاسکل نے شری کانت کی موت کی وجہ کرن چاولہ کو نہیں بتائی تھی، نہ اپنی ہار کا بتایا تھا، اور جھوٹ بولا تھا کہ میں کہیں چھپ گیا ہوں۔ اور پھر اگلا لایا عمل سوچنے سے پہلے کرن چاولہ تک یہ خبر پہنچی کہ میں رمیش بابو کے قبضے میں ہوں اور وہ 50 کروڑ کے عوض مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ تبھی کرن چاولہ نے اپنے خاص ذرائع استعمال کر کے رمیش بابو کے حالیہ ٹھکانے کو کھوجا اور پاسکل کے ہمراہ غنڈوں کے ایک ٹولے کو رمیش کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ اب ان کی بدقسمتی کہ میں ان کی آمد سے پہلے نہ صرف رہا ہو چکا تھا بلکہ رمیش بابو کی بے وقوفی سے پیدا ہونے والے خطرے کے سدے باب کو بھی تیار تھا۔ آخر میں وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا، کیا مجھے ایک اور موقع دے سکتے ہو؟ بلا شبہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا اور اب نتیجہ بھگت لیا ہے۔ میں رسان سے بولا، مجھے اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقین مانو اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ ہار ماننے والے کو قتل کر دوں۔ وہ خوشی سے چہکا، تو میں آزاد ہوں، یقین مانو میں چیٹک M200 بھی اپنی خوشی سے تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے منہ بنایا، ویسے چیٹک M200 اپنے پاس رکھنے کو مجھے تمہاری خوشی غمی کی پرواہ نہیں، تم چاہو یا نہ چاہو وہ میرے پاس رہے گی۔ باقی حقیقت ہے کہ تم میرے قیدی نہیں ہو تو میں اسی وقت جانا چاہوں گا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے پرسکون انداز میں وضاحت کی، تم میرے قیدی نہیں ہوگا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم کسی کے بھی قیدی نہیں ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے اطمینان بھرے انداز میں انکشاف کیا، جس بندے نے تمہیں تھپڑ رسید کیا تھا اس کے 5 دوستوں کی ہتھیا تم کر چکے ہو، جن میں اس کا باس بھی شامل تھا۔ تو میری جان، اپنی رہائی کے لیے ان سے سودے بازی کرنا۔ اس کی مسرت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ پھنسے پھنسے لہجے میں بولا، تم زیادتی کر رہے ہو۔ اگر تمہیں حقیقت میں یہی لگتا ہے تو میرا ایک مشورہ پلے سے باندھ لو،
اگر شیام راؤ وغیرہ سے جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤ تو پہلی فرصت میں کسی اچھے سے نفسیات دان سے رابطہ کرنا۔ وہ فکر مندی سے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ اس مشورے پر عمل کر پاؤں گا۔ دولت میں اتنی طاقت ہے کہ بڑوں بڑوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، باقی مقتول کے ورثاء کا خون بہا لینا عام رواج ہے۔ تم بھی پیشکش کر کے دیکھ لینا، شاید جان بچ جائے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ میں نے فون کر کے شیام کو بلا لیا تھا۔ جی باس۔ وہ منٹ بھر کے معمولی وقفے میں وہاں پہنچا تھا۔ میں نے کہا، کسی کو بلاؤ کہ اسے یہاں سے لے جائے اور فی الفور اس کے ہاتھ کی مرہم پٹی بھی کر دے، اور تم میرے پاس بیٹھو، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی باس۔ یہ کہہ کر وہ بآواز بلند چیخا، شنکر ادھر آؤ۔ لمحہ بھر کے بعد ایک شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ اس حرامی کی مرہم پٹی کر دو اور خیال رکھنا کہیں بھاگ نہ جائے، بہت خطرناک ہے۔ فکر نہ کریں بھائی، شنکر نے مؤدب انداز میں کہا اور پاسکل کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ پاسکل بیچارگی بھری نظروں سے مجھے گھور کر رہ گیا تھا۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں شیام کی طرف متوجہ ہوا۔ گو تم نے اپنے آدمی کو چوکس رہنے کی ہدایت دے دی ہے، لیکن میں تمہیں مزید احتیاط کرنے کا مشورہ دوں گا۔ اس کے علاوہ دماغ میں رہے کہ پاسکل کو قتل کرنے کے باوجود تمہارے مرے ہوئے ساتھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس حرامی کے پاس کافی پیسہ ہوگا۔ جرمانہ لے کر معاملہ رفع دفع کرو، فائدے میں رہو گے۔ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ میں اطمینان سے بولا، حکم ہوتا تو اسے تمہارے حوالے ہی نہ کرتا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے جانے کی ترتیب کے علاوہ کچھ نہیں سننا۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے بندہ بھیج کر معلوم کروا لیا تھا، اترسوں یعنی آئندہ پرسوں سے اگلا دن یا گزشتہ پرسوں سے پہلے والا دن شام کو نکلیں گے۔ میں دشمنوں کی ایک گاڑی میں ابھی ممبئی کا رخ کر رہا ہوں، میرا سامان یہیں پڑا رہے گا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے گھنٹی کر دینا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، خیر تو ہے، کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک غلطی سدھارنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پرسوں تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے خلوص بھرے لہجے میں مشورہ دیا، مجھے یا کسی اور بندے کو ساتھ لے جاؤ، آسانی رہے گی۔ شکریہ، ممبئی میں بھی مدد کرنے والے کافی دوست موجود ہیں، تم بس یہاں کی صورتحال سنبھال لو، اور چند دشمنوں پر قابو پانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنتا کہ مزید دشمن نہیں آئیں گے۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اسے آخری بار احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی نشست چھوڑ دی تھی۔ دشمنوں کی گاڑی استعمال کرنا احتیاط کے منافی تھا، لیکن ان کے سارے بندے مارے جا چکے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ ہماری قید میں تھے، اس لیے میں نے گاڑی کو عارضی طور پر استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں سمجھا تھا۔ وہاں سے ممبئی کا فاصلہ 900-950 کلومیٹر کے باقدر تھا، مگر میرے پاس وقت کم تھا۔ جانے سے پہلے میں کرن چاولہ کو اس کا جائز مقام دینا چاہتا تھا جو شمشان گھاٹ سے ہو کر جاتا تھا۔ باڑمیر سے میں نے ڈیزل کی ٹینکی مکمل بھروائی اور روانہ ہو گیا۔ میں دن کے 2:30-3 بجے نکلا تھا۔ راستے میں صرف ایک بار تازہ دم ہونے اور رات کا کھانا کھانے کو رکا اور پھر چل پڑا۔ گاڑی نئی اور بہترین تھی، میں نے رفتار 100 سے نیچے نہیں آنے دی تھی۔ صبح 4 بجے کا عمل ہوگا جب میں ممبئی میں داخل ہوا۔ اپنے کسی دوست کو مطلع نہیں کیا تھا کہ میرا ارادہ کام ختم کرتے ہی واپس لوٹنے کا تھا۔ 4:45 بجے کے قریب میری گاڑی ہری اوم اسپتال کی پارکنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ ایک بڑا ہسپتال تھا، صبح کے اس وقت بھی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ کرن چاولہ ایک خصوصی کمرے میں داخل تھا جو عام وارڈوں سے دور تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں خصوصی مریض داخل ہو سکتے تھے۔ کرن چاولہ کے کمرے کے بارے میں پاسکل نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ایک طویل راہداری عبور کر کے میں ہسپتال کے عقبی جانب پہنچا۔ وہاں ایک بند دروازہ دکھائی دیا۔ کھٹکھٹانے پر ہسپتال کے محافظوں کی مخصوص وردی والے ایک مسلح شخص نے کواڑ کھولتے ہی پوچھا، جی مہاراج، کس کو ملنا ہے؟ میں رسان سے بولا، مسٹر چاولہ سے ملاقات طے تھی۔ اس نے رجسٹر دیکھ کر کہا، شمع چاہتا ہوں مہاراج، مجھے ایسی ہدایت نہیں ملی۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر مضطرب انداز میں ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، بہرحال تم کال کر کے تصدیق کر لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ایسا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں مہاراج، شمع چاہتا ہوں، مگر یہ کشت آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔ پہرے دار کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی صورت مجھے اندر جانے کی اجازت نہ دیتا۔ سردار خان کہا کرتا تھا، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گرم کر کے نکال لو، انگلی ٹیڑھی کر کے زخمی کرنے کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت؟ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ گھی کو گرم کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے، اور اگر سلیقے سے انگلی ٹیڑھی کی جائے تو اس کے زخمی ہونے کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ سائلنسر لگا پستول نکالتے ہوئے میں نے سیدھا کیا، اگر ایسا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھانے کا کشٹ کریں مہاراج۔ تم، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا ہاتھ سلنگ کی طرف لپکا جس کے سہارے اس نے ہتھیار کندھے سے لٹکایا تھا۔ وہ 12 بور بندوق کی جدید شکل تھی جسے عرف عام میں ریپیٹر کہا جاتا ہے۔
میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، یقین مانو، چپ چاپ میرے احکامات ماننے ہی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ مرنے کے بعد صرف اخبار میں چھوٹی سی خبر چھپے گی کہ ایک ذمہ دار محافظ نے دہشت گرد کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور چند گھنٹوں کے بعد لوگوں کی یادداشت سے تمہارا کارنامہ محو ہو جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کا سوچو، جنہیں تمہاری موت کا صدمہ سہنا پڑے گا اور تمہارے سہارے کے بغیر پہاڑ سی زندگی گزارنا پڑے گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے ہاتھ بے جان انداز میں نیچے لٹکنے لگے تھے۔ میں نے اگلا حکم دیا، ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ کر الٹے گھوم جاؤ۔ اس نے تعمیل میں دیر نہیں کی تھی۔ میں نے عقب میں دیکھ کر ممکنہ خطرے کو بھانپا اور اسے ٹہوکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دوسرے دروازے کے سامنے ایک اور گیلری اندر جا رہی تھی۔ داخلی دروازے کو کنڈی کر کے میں نے جیب سے پلاسٹک کی باریک رسی نکال کر اس کی مشکیں کس دیں، منہ پر بھی رومال باندھ دیا تاکہ شور نہ کر سکے۔ اس کا ہتھیار ایک کونے میں پھینک کر میں آگے بڑھ گیا۔ اس ساری کاروائی میں مجھے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ راہداری کا اختتام ایک گیلری میں ہوا جس کے آمنے سامنے کمروں کے دروازے تھے۔ میرا ہدف 3 نمبر کمرے میں تھا۔ تمام دروازوں کے اوپر سنہری رنگ کے ہندسے جگمگا رہے تھے اور اس وقت تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچا، دائیں بائیں دیکھا اور گردن جھکا کر چابی کے سوراخ پر آنکھ رکھ دی۔ تنگ روزن سے پورے کمرے کا منظر تو نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کرسی پر بیٹھا ایک شخص ضرور دکھائی دیا جو سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ میں نے چابی کے سوراخ پر سائلنسر لگا نال رکھتے ہی لبلبی دبائی۔ ٹھک کی آواز اتنی بلند نہیں تھی مگر خاموش ماحول میں کمرے میں موجود افراد کو چونکا گئی تھی۔ فائر کرتے ہی میں دروازے کو دھکیلتے ہوئے برقی کوندے کی طرح اندر داخل ہوا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور پھر اس کا ہاتھ تپائی پر پڑے پستول کی طرف بڑھا۔ میرے پاس انہیں دھمکانے یا سمجھانے کا وقت تھا نہ وہ شریف لوگ تھے کہ اپنے بھلے کی بات سمجھتے۔ ایسوں کی سمجھ میں صرف ایک ہی بولی بیٹھتی ہے اور وہ گونگے گلوک کی ٹھک ٹھک ہے، اس لیے میں نے لبلبی دمانے میں دیر نہیں کی تھی۔ پستول اٹھانے کو وہ ذرا سا جھکا تھا، سر میں لگنے والی گولی نے اسے لڑکا دیا تھا۔ اس کا ساتھی صوفے پر لیٹا تھا، اگلی گولی نے اس کی سر بوسی کی تھی۔ دونوں گولیوں کو چلانے میں بمشکل 1 سیکنڈ لگا تھا۔ ان سے فارغ ہوتے ہی پستول کی نال کرن چاولہ کی طرف مڑ گئی تھی جس کا دایاں ہاتھ تکیے کے نیچے کھسکا تھا، مگر پستول کی نال اپنی طرف اٹھتے دیکھ کر ساکن ہو گیا تھا۔ وہ چت لیٹا تھا، یقیناً ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کروانے کی سر توڑ کوششیں کر چکا تھا، مگر اس کا علاج اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جاتا۔ بہتر ہوتا کہ تم اپنا علاج کرواتے، پھر کسی قابل ہوتے تو دشمنی پالتے۔ نپے تلے قدم رکھتا ہوا میں اس کے بیڈ کے قریب ہوا۔ وہ پھسپھسے لہجے میں بولا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہاری درگت دیکھ کر دیدی بہت خوش ہوئی تھی اور انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا تھا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی پر ناز ہے، اور یہ کہ وہ جانتی تھی کہ میں تمہارا یہی حشر کروں گا۔ آج کل وہ لورا براؤن کے ہمراہ یورپ کی سیر کر رہی ہیں۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں متبسم ہوا تاکہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں دیدی کے بارے میں کچھ جاننے کی خود بدھ نہ رہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، مجھے اس کا ذکر سننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، میرے پاس زیادہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے، بس 2 باتیں سن لو کہ تمہارا کارندہ شری کانت میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، اور تب پاسکل نے زندگی کی بھیک مانگ کر اپنی جان بچائی تھی، لیکن تمہیں شاید اصل بات کی ہوا نہیں لگنے دی۔ اس وقت بھی وہ زخمی حالت میں میرے ساتھیوں کی قید میں ہے، بیچارہ میرا ایک وار بھی برداشت نہ کر سکا۔ اگر اس کے لیے کوئی پیغام دینا ہو تو جلدی بکو، کیونکہ میں تمہاری غلاظت بھری کھوپڑی میں سیسا اتارنے لگا ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مجھ سے نظریں ملائیں۔ اگر وعدہ کروں کہ وہ دوبارہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا تو کیا دوسرا موقع دے سکو گے؟ میں نے صاف گوئی کا دامن پکڑا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہو اسے وعدے وعید سیدھا نہیں کر سکتے۔ سنیتا کو کہنا کہ میں آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا ماضی میں کیا کرتا تھا، اور کہنا روہن، یعنی ممتا دیدی کسی زمانے میں اسے روہن کہا کرتی تھی، روہن شرمندہ تھا۔ امید ہے میں نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا پراشچت میرے قتل سے ہو جائے گا۔ امید تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال تمہاری آخری خواہش جانتے ہوئے دیدی تک تمہارا پیغام پہنچ جائے گا۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے لبلبی کھینچی۔ گولی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اور ناک کی جڑ میں لگی تھی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں کسی بھی چیز کو چھوئے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ محافظ کے کمرے میں پہنچا تو منظر میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ مجھے خوف تھا کہ اس دوران میں اس کی بدلی کرنے والا پہرے دار نہ پہنچ جائے، مگر بچت ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے پارکنگ میں پہنچا۔
تھوڑی دیر بعد میری گاڑی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ممبئی میں جو کام کرنے آیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ مجھے جاگتے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن میں راستے میں رک کر آرام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ 2-3 مرتبہ رک کر میں نے اچھی سی چائے بنوا کر پی تھی، البتہ کھانا جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا تاکہ نیند سے بچا جا سکے۔ رات گئے میں اڑکا شیام راؤ کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے پہچانتے ہی دروازہ کھولا اور میں اپنے لیے متعین خوابگاہ میں جا کر سو گیا۔ دن چڑھتے ہی آنکھ کھلی تھی۔ تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو شیام راؤ نے ناشتہ لگوانے کا پوچھا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا کھانا کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے باس۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ملازم کو کھانا لانے کا بتایا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پاسکل کے متعلق مشورہ چاہا۔ باس بتائیں نا اس حرامی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں مزاحیہ انداز میں بولا۔ مہاراج راؤ صاحب اب اس متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کیونکہ میں کل چلا جاؤں گا۔ اپنے اندر فیصلہ لینے کی قابلیت پیدا کرو۔ تم اب اس گروہ کے سرغنہ ہو۔ اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھا کر مشورہ کرو اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر عمل کر دو۔ وہ اعتماد سے بولا، میں نے سوچا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ بہرحال اب آپ کو رخصت کر کے ہی اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ اس کے بعد ہم جانے کی ترتیب بنانے لگے۔ وہ رات اور اگلا دن بھی سکون سے گزرا تھا۔ دوپہر کو میں گھنٹے بھر کے لیے باڑمیر گیا اور SR1 کو پرانے مقام پر دفنا کر لوٹ آیا۔ سونے کی زنجیر اور 2 لاکھ کے باقدر رقم بھی میں نے SR1 کے بیگ ہی میں رکھ دی تھی، البتہ چیٹک M200 کو پاکستان لے جانے کا ارادہ تھا۔ سپہر کو میں شیام راؤ اور اس کے آدمیوں کے ہمراہ اڑکا سے آگے بڑھ گیا تھا۔ شیام راؤ مجھے جانے کے راستے کے متعلق تفصیل بتانے لگا۔ یہ سرحد ایسی تھی کہ جوانب کے پہرے داروں کی مرضی کے بغیر پار نہیں کی جا سکتی تھی۔ البتہ شیام راؤ مہیش بابو کے ساتھ مل کر برسوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پاکستان جا چکا تھا۔ سرحدی گاؤں بھانی تک ہمیں قریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ وہاں رات کا کھانا کھایا اور انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں پار جانے والے اور آدمی بھی پہنچ گئے تھے۔ رات کو قریباً 10:30 بجے ہم جیپوں میں بیٹھ کر باہر نکلے۔ جیپیں گھنٹہ بھر ریت میں چلتی رہیں، پھر ایک مخصوص مقام پر جیپیں رک گئیں اور ہم پیدل چل پڑے۔ وہاں سے شیام راؤ نے مجھ سے الوداعی معانقہ کرتے ہوئے کہا، باس زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اور جب بھی انڈیا آنا ہو خدمت کا موقع ضرور دینا۔ کوشش کروں گا دوست کے دوبارہ آمد پر ملاقات ہو سکے، البتہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے وعدے کسی کی مرضی کے ماتحت ہیں۔ مجھے انتظار رہے گا۔ عقیدت بھرے انداز میں کہہ کر وہ علیحدہ ہوا اور مجھے پاکستانی کرنسی کی ایک چھوٹی سی گڈی پکڑاتے ہوئے کہا، یہ سرحد پار کرنے کے بعد کام آئیں گے۔ پیسے جیب میں رکھ کر میں باقی لوگوں کی تقلید میں چل پڑا جو اندھیرے میں آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے سنائپر رائفل کا بیگ کندھوں میں ڈال لیا تھا۔ ہمیں مسلسل 3-4 گھنٹے تک چلنا پڑا۔ اس دوران میں مورچوں اور رہائشی بنکروں کے پاس سے گزرتے 3-4 قسموں کی کانٹے دار تار کی رکاوٹیں عبور کی، بارودی سرنگیں قطوں سے بھی گزرے، اور پھر 15-20 منٹ مزید چلنے کے بعد ہم پاکستان کی سرحد عبور کر رہے تھے۔ پہلے کی طرح کانٹے دار تار، بارودی سرنگیں اور مورچوں کا حساس علاقہ عبور کر کے ہم گھنٹہ بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ جیپیں تیار ملی۔ آفتاب طلوع ہونے کو تھا جب ہم عمر کوٹ پہنچے۔ وہاں سے آگے اپنا بندوبست تھا۔ میں بس اڈے پہنچ گیا۔ وہاں سے میرپور خاص کی ویگن مل گئی تھی۔ وہاں تک گھنٹہ لگا۔ آگے کے لیے حیدرآباد کی بس مل گئی تھی۔ پاکستان کی آب و ہوا میں ایسی تازگی اور اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا جیسے انسان تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ جائے۔ انڈیا میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، مگر یہاں یوں لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ہی میرا گھر ہو۔ حیدرآباد سے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی بس مل گئی تھی۔ سنائپر رائفل کا بیگ ڈگی میں رکھوا کر میں نے بس کی آرام دہ سیٹ سنبھالی اور آنکھیں موند لی۔ رات گئے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا تھا۔ بس اڈے سے رکشہ پکڑ کر میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ رکشے والے کو فارغ کر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اطلاعی گھنٹی کے جواب میں چند لمحے بعد ہی ابو جان کی شفیق آواز سنائی دی۔ کون؟ میں نے کہا ابو جان میں ہوں ذیشان۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ ابو جان نے مجھے شفقت بھری آغوش میں لے لیا۔ ان کے عقب میں پلوشہ موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلوک نظر آ رہا تھا۔ ابو جان کے کندھے پر ٹھوڑی ٹیکتے ہوئے میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ خوشی سے گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھی تھی۔ لمبے عرصے کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر مشرقی عورت کے چہرے پر جو حیا آلود تبسم ابھرتا ہے، اس نظارے کا بدل کوئی دنیاوی منظر نہیں ہو سکتا۔ ابو جان سے علیحدہ ہو کر میں نے پلوشہ سے مصافحہ کیا۔
اور پھر ابو جان کے ہمراہ نشست گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ پلوشا باقیوں کو اطلاع دینے آگے بھاگ پڑی تھی۔ ذرا سی دیر میں روما، امی جان، پھپھو اور پلوشا کا چھوٹا بھائی عدیل پہنچ گئے تھے۔ صرف میرا بیٹا عبداللہ سویا رہا۔ راستے میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ روما فوراً باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے انصاری صاحب کو کال کر کے اپنی واپسی کی اطلاع پہنچائی۔ وہ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، یار کافی دنوں سے منتظر تھا۔ میں نے کہا بس سر، ایک دو مسئلے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہیں نپٹاتے ہوئے چند ہفتے ضائع ہو گئے۔ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا، اس متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال 1 ماہ چھٹی کا لطف اٹھاؤ۔ اور میں نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے ساتھ سر جوڑے بیٹھی پلوشا نے بے صبری سے پوچھا، کتنی چھٹی ملی ہے؟ میں متبسم ہوا، پورا 1 ہفتہ۔ کیا؟ مجھے گھونسا رسید کرتے ہوئے وہ چلائی، آپ اسی وقت تشریف لے جائیں۔ میں سنجیدگی سے بولا، میں نے سچ میں چلے جانا ہے۔ وہ روحانسا ہوئی، راجو سچ بتائے نا کتنی چھٹی ہے؟ میں شرارتی انداز میں ہنسا، بتا تو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات نہ کرنا۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ دور جانے لگی۔ اوئے بات سن، پلوشے پوری مہینہ ہے یار۔ اسے نہ رکتا دیکھ کر میں نے فوراً اگل دیا تھا۔ پیچھے مڑتے ہوئے اس نے اپنی ساحرانہ نگاہوں سے مجھے گھورا اور منہ بسورتے ہوئے بولی، تھوڑی ہے، پہلے 2 ماہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا بلند کیا، تب تم خوبصورت بھی ہوا کرتی تھی، اب تو چڑیل لگتی ہو۔ اچھا یہ بات ہے۔ اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں برہمی جھلکی۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، مگر میرے منہ سے ایسا مذاق برداشت نہیں کرتی تھی جس میں اسے بدصورت کہا گیا ہو۔ پھپھو جان باورچی خانے سے نمودار ہوتے ہوئے مستفسر ہوئیں، میری بیٹی کو کون چڑیل کہہ رہا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں تشت تھا جس میں چائے کی بھری ہوئی پیالیاں رکھی تھیں۔ میں چائے کی پیالی اٹھاتا ہوا بولا، ساری دنیا کہتی ہے پھپھو۔ وہ درشتی سے بولی، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ مجھے بدصورت بولے۔ میں نے منہ بنایا، زبردستی خود کو خوبصورت کہلوانے کا کیا فائدہ جب پیٹھ پیچھے لوگ چڑیل، ڈائن اور بھوتنی وغیرہ کہیں؟ اس نے آنکھیں نکالیں، آپ کو تو رام کی پجارن راجکماری پرما جی خوبصورت لگتی ہوں گی نا؟ پھپھو کے وہاں سے نکلتے ہی میں اس کے قریب ہوا، نہیں جی، مجھے بھی نیک بخت چڑیل ہی پیاری لگتی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے اس نے منہ بنایا، جھوٹا۔ میں سنجیدگی سے بولا، جانتی ہو تمہارے بغیر دن کتنے پھیکے، بے مزہ اور اداس گزرتے ہیں۔ ہاں، اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے وہ گلو گیر ہوئی، میری جان بھی تو ہر وقت سولی پر اٹکی رہتی ہے، پتہ نہیں آپ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے پرانا راگ الاپا۔ روما کو بولو تیار ہو جائے، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ میں نے جواب دیے بغیر موضوع تبدیل کیا کہ اس متعلق ہماری پہلے بھی کئی بار بحث ہو چکی تھی اور اس پر نہ میرا سمجھانا اثر کرتا تھا اور نہ ڈانٹنا۔ جانتی تھی کچھ ایسا ہی بولیں گے۔ چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے وہ رومی کو بلانے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم کار میں بیٹھے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کو روما میرے ساتھ تھی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبوبیت سے بولی، جھوٹے اجنبی، آپ ہمارے گھر گئے تھے مگر جانے سے پہلے مجھے ہلکا سا اشارہ بھی نہ کیا۔ پہلے ایسا ارادہ نہیں تھا مگر پھر سوچا ساسو ماں اور سسر جی کو مل لیتا ہوں۔ اس نے متبسم ہو کر آنکھیں نکالیں، اور میں نے کب آپ کی پٹائی کی ہے جو امی جان سے شکایت کرتے رہے؟ میں پرسکون انداز میں بولا، کر تو سکتی ہوں نا، اگر خود نہ کرو تو میرا کیا قصور؟ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، شکریہ، آپ نے انہیں میری طرف سے تحائف خریدنے کے لیے پیسے دیے، تمام بہت خوش تھے۔ میں نے اس کی پیش قدمی کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس سے بھی زیادہ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی خوش ہے۔ ہاں خوش ہوں، حد سے زیادہ خوش، اتنی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ لبوں پر مدھر مسکان بکھیرے وہ اپنی خوشی، اطمینان اور فرحت کا اظہار وارفتگی سے کرنے لگی۔ چھٹیاں برق رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ اس دوران میں نے سردار سے ملاقات کر لی تھی۔ روما اور پلوشا بھی میرے ساتھ ہی گئی تھیں۔ 2 دن مردان میں گزار کر ہم لوٹ آئے تھے۔ 1 ماہ بعد میں جانے کو تیار تھا۔ حسب معمول چھٹی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تمام گھر والوں سے میں نے گھر ہی میں رخصت لی اور اکیلا ہی بس اڈے کی طرف بڑھ گیا۔ چیٹک M200 میں نے گھر ہی میں چھوڑ دی تھی۔ پلوشا 2-3 دن تو بڑے شوق سے اس کے بارے میں سیکھتی رہی، یہاں تک کہ روما کے واویلا مچانے پر اس نے مجبوراً میری جان چھوڑی تھی۔ گھر سے نکلنا ہر پردیسی کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک فوجی کے لیے اس کی شدت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے واپسی کی امید عام لوگوں کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی اور موت اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، اور مرنے کے لیے کسی کا جنگ میں جانا ضروری نہیں ہوتا۔
موت تو بستر پر لیٹے اور میدان جنگ میں لڑتے شخص میں تمیز نہیں کیا کرتی، لیکن اس کے باوجود ماؤں کے ہاتھ میدان جنگ میں لڑنے والے بیٹوں کے لیے زیادہ ہی اٹھتے رہتے ہیں۔ بس کی آرام دہ سیٹ سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ میری کہانی کا اختتام عموماً دوران سفر ہی ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ہم سے نہ پوچھ راستے گھر کے، ہم مسافر ہیں زندگی بھر کے۔ اجنبی راستے، انجان منزلیں، روز و شب حادثے، ہر آن خطرات، لمحہ لمحہ مشکلات، ہر گھڑی مصائب اور ذہنی و جسمانی تکالیف، موت و حیات کی کشمکش، گھٹن، وحشت اور کرب کا سامنا، یہ ایک فوجی کی قسمت میں بھرتی ہونے کے ساتھ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عیش و آرام سے بھرپور ایام، امن شانتی سے لبریز حیات، سردی اور گرمی سے بچاؤ، بھوک پیاس سے محفوظ پرسکون زندگی گزارنے کو کس کا دل نہیں کرتا؟ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹنے پر صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کی کلکاریاں کون نہیں سننا چاہتا؟ کون اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لاڈ نہیں اٹھوانا چاہتا؟ کس کم بخت کا دل محبت کرنے والی بیوی کے ہاتھ کے بنے کھانوں سے سیر ہوتا ہے؟ کون احمق دوستوں کی محفلوں میں بلند و بانگ کہے لگانے کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے؟ کون اپنے گاؤں کی گلیوں میں مٹر گشت کرتے ہوئے تھکن محسوس کرتا ہے؟ بے شک ان سوالوں کے جواب وہی اسبات میں دے سکتا ہے جو پردیسی نہ ہو۔ ان احساسات کو وہی نظر انداز کر سکتا ہے جسے یہ سب کچھ تواتر سے میسر ہو۔ اپنا تو یہ حال ہے کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ خیر، یہ لمبی بحث ہے۔ ہر کسی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کوئی وطن کی خاطر، قدموں میں تخت و تاج بھی رکھے گئے مگر ہم سے تیرے وقار کا سودا نہ ہو سکا۔ اس کی عملی تفسیر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سیاسی لیڈر کی خاطر اپنے محافظوں کی سب قربانیوں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا دیتے ہیں۔ انہیں سردیوں کی طویل راتوں میں سرحد پر پہرا دیتے ٹھٹھرتے سپاہی دکھائی نہیں دیتے، جن کی آنکھیں مشرق کی طرف طلوع آفتاب دیکھنے کو نہیں، دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے کو نگران ہوتی ہیں، جو گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں آگ اور بارود کا سامنا اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی دہشت گردوں سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا ہندو نے ان کی آبائی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جو دشمنوں سے گولیاں کھاتے ہوئے تو لب پر تبسم سجا سکتے ہیں مگر اپنوں کی گالیاں کھا کر اظہار بے بسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ الزامات لگانا مشکل ہے، نہ کیچڑ اچھالنا دشوار۔ دشمن جانتا ہے کہ وہ روایتی میدان جنگ سجا کر مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے نیا طریقہ سوچا ہے کہ اپنی ہی عوام کو اپنے محافظوں سے لڑوا دیا جائے۔ بھلا کس طرح؟ یوں کہ حقائق کو مسخ کر دیا جائے، سچائی کو پروپیگنڈے کی سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے، اور جھوٹ اس تواتر اور تسلسل سے بولا جائے کہ سچ لگنے لگے۔ ملک دشمن عناصر کا بیانیہ جب محب وطن شہریوں کی زبان پر بھی گونجنے لگے تو سمجھ جاؤ وطن کی سلامتی خطرے کی زد میں ہے۔ ہمیں آپس کی دشمنیوں، سیاسی اختلافات، مذہبی مخالفت اور نسلی تفاخر کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے وطن کی سلامتی کے لیے ہم قدم ہم آواز ہونا پڑے گا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف ذاتی دشمنی کا گریبان چھوڑ کر اس کے کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا۔ تب ہم اپنے وطن کو خوشحال، مضبوط اور محفوظ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک زندگی ہے انسان کی کہانی جاری رہتی ہے، اور میری کہانی تو میری موت کے بعد بھی جاری رہے گی کہ وطن اور دین اسلام کی خاطر دشمنوں سے برسر پیکار جماعت قیامت کی صبح تک مصروف عمل رہے گی۔ دائم و آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔